بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ واصحابہ ہداۃ طریق الحق وحماتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے، الحمدللہ سے، اور اس کے بعد درود پاک، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. اب درود پاک جو پڑھا، والصلاۃ علی نبی محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ. اس کے بعد آل پاک پہ درود اور صحابہ پاک پہ درود. وہ کیوں؟ توجہ ہے جی. اس کی عقلی اور نقلی وجہ آپ غور کیجئے. عقلی وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت کا موتی رب ہے جل وعلا، جی. اور نعم کے قاسم حضور ہیں. جی. فیض الہی بواسطہ رسول اللہ، بوسیلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملتا ہے. جی. اور حضور کا فیض ہمیں بواسطہ آل و اصحاب ملتا ہے. جی. ذات خدا بندی کا شکر لازم، واسطہ مصطفیٰ کریم کی ذات والا، آپ کا شکر لازم. حضور تک رسائی کا ذریعہ آل و اصحاب رسول، تو ان کا شکر لازم. اس لیے حمد و ثنا کی، درود پاک پڑھا، اور آل پاک اور صحابہ پاک کا بھی ذکر کیا. جی. یہ عقلی وجہ، اور یہ عقلی وجہ جاندار ہے. تمہارے پاس قرآن کہاں سے آیا؟ اگر صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ مجمعین وہ روایت وہ تمہارے لیے جمع کر کے نہ رکھتے، حدیث پاک تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ صحابہ روایت نہ کرتے، نماز کہاں سے آئی؟ روزہ کہاں سے آیا؟ حج کیسے ادا کرتے ہو؟ زکوٰۃ کیسے دیتے ہو؟ شریعت کے احکام تم نے کہاں سے پہچانے؟ ہے فیض حضور کا. صحابہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ پہنچ سکتا تھا؟ آل و اصحاب رسول کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اس لیے نعم الہیہ کو بغیر وسیلہ حضور کے نہیں لیا جا سکتا، جی. اور فیض مصطفیٰ کو، فیض رسول اللہ کو بغیر آل و اصحاب کے نہیں لیا جا سکتا. اس لیے یہ واسطہ جو ہے، یہ وسائط، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور ان کا شکر ادا کرنے کے لیے آل و اصحاب کا درود پیش کیا. یہ عقلی وجہ ہے، سمجھو. جی. نقلی وجہ، منقول، وجہ منقول یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا سے پوچھا گیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے درود بھیجے؟ ہم آپ پر کیسے درود بھیجے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی ذات والا پر درود کا طریقہ یہ بتایا. حضور کا ذکر کرو اور حضور کی آل پاک کا ذکر کرو. بات سمجھے نہیں؟ آپ نے غور کرنا، توجہ رکھنا اس بات پہ. آپ نے درود کی ماہیت شرعیہ کی حدوں کو متعین کر دیا. رب نے فرمایا صلو علیہ، تم بھیجو درود. وہ جو ہے جی. رب نے کہا تم درود بھیجو. صحابہ نے پوچھا کیسے بھیجیں، آپ پر کیسے بھیجیں؟ رب نے فرمایا ان پر بھیجو، حضور پر بھیجو، نبی پر بھیجو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ پر کیسے بھیجیں؟ اس بات پہ غور کریں. یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر جو درود ہے اس کی حدیں متعین ہو رہی ہیں. آل پاک پر جو درود ہے
وہ اس درود کی حدوں کے اندر داخل ہو گیا ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آل رسول پر درود کی اہمیت کتنی ہے. آج چند جوہلا بیٹھ کر ٹی وی چینلز پر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی آل پہ درود نہ پڑھو تو جب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ایسے لوگوں کو تو گدوں پر بٹھانا چاہیے اور پورے شہر میں گھمانا چاہیے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کے. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ماہیت شرعیہ جو حضور نے متعین کی ہے اس میں کمی کرنے کا؟ میری بات پہ آپ توجہ رکھیں. ماہیت شرعیہ جب طے کی جاتی ہے اس میں تمام تر امور جو ہیں وہ رکن شمار نہیں ہوتے. نماز کی ایک حقیقت شرعیہ، ایک ماہیت شرعیہ ہے. نماز کے اندر آنے والی باتیں، اندر آنے والی چیزیں سارے فرائض نہیں ہیں، سارے ارکان نہیں ہیں. کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں. لیکن جب آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی اگر درود نہ پڑھے نماز میں، حنفیوں کے ہاں درود نہ پڑھے تو نماز، دیکھیں نا جی، درود فرض نہیں ہے. اگر آپ سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں تحیات پوری کر کے عبدہ و رسولہ پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہوں، تو کیا آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ کوئی حرج نہیں ہے. دے گا کوئی جواب؟ کیوں نہیں جواب دے گا؟ کوئی فرض ہے اس کے اندر؟ نہیں، فرض نہیں ہے. حنفیوں کے ہاں فرض نہیں ہے، لیکن یہ جواب نہیں کوئی دے گا بھائی کیوں نہ پڑھے درود. فرض نہ ہونا اور بات ہے. بعض ائمہ کے نزدیک فرض ہے، حنفیوں کے نزدیک فرض نہیں بھی ہے جب بھی وہ ماہیت شرعیہ، وہ حقیقت شرعیہ جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی طے کی ہے، جو حد بندی کی ہے. تم اپنی مرضی سے اس سے کوئی چیز کیوں نکالتے ہو اور کیوں نکال سکتے ہو؟ اس کے لیے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو بھائی کوئی حرج نہیں نکال دے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ میں بات مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک تو چول مار بیٹھے، اب چول پیر کے چول مرید پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیر صاحب کا دفاع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ پیر بھی جائے اور آگے مرید بھی جائے. بھائی یہ فرض تھوڑی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں تم تو انتہائی جہالا ہو. جب ماہیت شرعیہ بات پہ غور کریں، ماہیت شرعیہ کی نشاندہی حضور نے کر دی، حدیں باندھ دی. یہ ہے مجھ پر درود، یہ مجھ پر درود ہے جس کے اندر اللہم صلی علی محمد ہے اور وعلی آل محمد ہے. یہ مجھ پر درود ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو جب حضور نے حد بندی کر دی تو اب کسی کو اس میں سے کوئی چیز نکالنے کا اختیار نہیں ہے. اتنی بات آپ سمجھے؟ تو لہذا بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا پر درود کے بعد آل و اصحاب رسول پر درود کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس کی عقلی وجہ یہ ہے کہ فیض مصطفیٰ بغیر آل و اصحاب کے کہیں تو نہیں مل سکتا، نہیں ملتا، نہ کسی کو ملا ہے. ان وسائط کے بغیر، ان کے وسیلے کے بغیر کوئی بندہ وہ فیض رسول نہیں لے سکتا. اس لیے جس طرح بغیر واسطہ مصطفیٰ کے فیض خداوندی نہیں ملتا، ایسی بغیر آل و اصحاب کے واسطہ کے فیض مصطفی نہیں ملتا. تو فیض خداوندی لینے کے لیے واسطہ مصطفیٰ ہے، تو لہذا حضور پر درود لازم. حضور سے فیض لینے کے لیے آل و اصحاب کا وسیلہ ضروری ہے، اس لیے آل و اصحاب پر درود پاک پیش کیا. بات سمجھے؟ یہ عقلی وجہ، اور نقلی وجہ یہ ہے کہ درود ایک ماہیت شرعیہ ہے، ایک حقیقت شرعیہ ہے جس کی حدیں حضور نے خود متعین کی. جب حدیں خود متعین کی، ان حدوں کی جب نشاندہی حضور کر رہے تھے
اپنی ذات والا پر بھیجے جانے والے درود میں آپ نے آل کا ذکر کیا، کیونکہ یہ آل اجزائے مصطفیٰ ہے، اجزائے رسول ہے. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آل کو اپنی ذات والا پر بھیجے جانے والے درود کا جو نا اس کا حصہ بنا کر جب شرعی حقیقت کی نشاندہی کر دی، تو اب جب حضور پر درود بھیجا جائے گا تو آل پہ بھی درود بھیجا جائے گا. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ نقلی وجہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، توجہ ہے آپ کی. لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ پھر یہ کتب حدیث کو اٹھا لو، ان کے اندر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ملے گا. بکثرت کتب حدیث ہے، ہزار ہا بار ان کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آلہ وسلم نہیں ہے. جی یہ سوال بنتا ہے اور بننا چاہیے. آپ غور کریں نا، پوری امت چھوڑ دے کس کو؟ پوری امت جناب رکوع کی تسبیحات چھوڑ دے، سجدے کی تسبیحات چھوڑ دے، اتحیات کے بعد درود پاک پڑھنا چھوڑ دے. جو ماہیت حضور نے بتائی نماز کی، جو حقیقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اس ماہیت میں سے پوری امت جو ہے کچھ افراد کو نکال لے، بات سمجھ میں آتی ہے. پھر یہاں کیوں نکال لی؟ توجہ ہے. بعض نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ازراہ اختصار، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے. ازراہ اختصار پھر جو ہے وہ نماز کے فرائض کے علاوہ باقی مختصر کر لو. کیا وہ جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں. ایک آدھ بار اگر کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے اس کا حکم اور ہے، چھوڑنے کی عادت بنا لی جاتی ہے تو حکم اور ہے. تو لہذا یہ جواب درست نہیں ہے جنہوں نے کہا جی ازراء اختصار. بھئی اختصار کیوں جب حقیقت شرعیہ حضور نے طے کی ہے؟ اختصار درست نہیں ہے. پھر جو سلم نرا کہتے ہیں پھر ان کا اختصار بھی مان لو. جو نرا ساتھ ڈال دیتے ہیں، سواد بھی پورا نہیں ڈالتے، اس کا بھی اوپر والا کونا ڈال کے جناب جان چھڑا دیتے ہیں. حکم تھا تم کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مختصر کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مختصر کر کے سلم، مختصر کر کے ساتھ، اور مختصر کر کے ساتھ کے اوپر کا کونا. تو پھر شریعت چھوڑی کہاں ہے؟ تو پھر نماز کے لیے بھی ایسے کر کے پھر گھر چلے جایا کرو، باقی ساری مختصر ہے. جی تو بات سمجھے، یہ اختصار والا جواب درست نہیں ہے. بات آئی ذہن میں؟ ایک جواب اور دیا گیا، وہ یہ دیا گیا کہ آل پاک کا ذکر اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ آل پاک اجزائے رسول ہیں. آل پاک اجزائے رسول ہیں، حضور کی ذات والا سے مل کر کا نفس واحدہ ہے. حضور کی ذات والا سے مل کر کا نفس واحدہ ہے. جب حضور کی ذات والا سے مل کر کا نفس واحدہ ہے، حضور پر درود بھیجو تو یہ اجزائے رسول ہے، ان پر بھی بن جاتا ہے. اس لیے فقط حضور پر درود بھیجنے پر اکتفا کیا گیا. توجہ ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے، یہ جواب بن سکتا ہے لیکن عذر کی حالت میں، بلا عذر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فقط اپنی ذات والا پر درود بھیجنے پر اکتفا تو کیا نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ سے جب پوچھا گیا کیف نصلی علیہ کا العال کا علمی علیہ کا، آپ نے اپنا بھی ذکر کیا، آپ کی آل کو جدا کر کے ذکر کیا. تو جو حقیقت شرعیہ درود کی حضور نے طے کی، تم اس میں بغیر
عذر کے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہو؟ بھائی آپ کو بھائی آل کو بھی ادھر ہی اسی ضمن میں لیتے تو یوں کر لیتے. عذر ہو تو مواد الضرورت مستثنات عن قواعد شرع، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. ضرورت ہو حاجت ہو تو اور بات ہے. ضرورت اور حاجت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے آپ. توجہ ہے. تو پھر بعض اہل علم نے یہ نبراس کے موشی مولوی برخوردار صاحب انہوں نے بھی یہ بات ذکر کی ہے. امیر سنانی جو ہے انہوں نے سبل السلام کے اندر بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دور بنو امیہ میں، اور مولوی برخوردار صاحب نے کہا بعد میں دور بنو عباس میں بھی تھا، یہ آل پاک کے ذکر سے روکتے تھے. آل پاک کے ذکر سے روکتے تھے، ذکر نہیں کرنے دیتے تھے. اور آپ دیکھیں طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے. جی یہ محمد بن قاسم نے جس شخصیت کی داڑھی مونڈی، کیوں بھائی مولا کائنات کو گالی دو، نہیں دی، داڑھی مونڈ دی، اس کی آرڈر تھا سرکاری. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ذات والا پر ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر گالیاں دلوائی گئیں، جاتی رہیں اموی دور حکومت میں. ٹھیک ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے لوگ جو ہے نا ان کو بھی نہ جانے کون سی کیا کرنا ہے. بھئی یہ کوئی لگ بھگ 60 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. اب یہ چاہتے ہیں بھئی ہم اس تاریخ کو بدل دیں، کیسی تاریخی ڈھکوسلے ہیں، تاریخی ڈھکوسلے ہیں جی. یہ تاریخی ڈھکوسلے نہیں ہیں، یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. ایک دن کی بات ہو نا جی، ایک بات ہو تو ٹھیک ہے جی ایسی بات ہے. لگ بھگ 60 سال کا عرصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز جب برسر ممبر آتے ہیں تو ان گالیوں کو ہٹا کر یہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ آیت مقدسہ یہ ریپلیس ہوئی ہے اس کے ساتھ. اس مقام پہ مولا کائنات کو گالی دی جاتی تھی. یہ کوئی 60 سال کا عرصہ بنتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تاریخی ڈھکوسلا ہے. کوئی ایک دن کی بات ہوتی ہے تو پھر بندہ کہہ نہیں تاریخی جھوٹ ہے. 2 دن کی بات ہوتی ہے. جب حضرت سعد کو حضرت معاویہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو جب کہا بھئی آپ گالی کیوں نہیں دیتے حضرت مولا کائنات کو، باقاعدہ گالی دینے کا کہا. حدیث صحیح ہے، تاریخی ڈھکوسلا نہیں ہے، حدیث صحیح ہے. یا آپ مولا کائنات کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا مولا کائنات کی 3 باتیں وہ میں نے سنی ہوئی ہیں، وہ اگر ہوں نا، وہ جس کے پاس ہوں تو وہ اس کے لیے سرخنڈوں سے زیادہ قیمتی ہے. ان کے ہوتے ہوئے سعد مولا کائنات کو گالی نہیں دے سکتا، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. یہ موضوع الگ ہے، میں اس کی تفصیل یہاں زیادہ نہیں. نہیں جی وہ گالیاں نہیں تھی جی، اور ان کو دیکھ لو، یہ گالیاں نہیں تھی. سب کے معنی گالی ہونا تھوڑا ہی ہے، سب کے معنی کچھ اور بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا وہ جنہوں نے لعن ذکر کی ہے، جنہوں نے لفظ لعنت ذکر کی ہے، آپ سمجھ رہے بات کو؟ لعنت کے الفاظ بھی ملتے ہیں نا جی، کہ مولا کائنات کو منبر پر لعنت کی جاتی تھی. وہ جی سب کے معنی یہ ہوتے ہیں بھئی انہیں یوں کرنا چاہیے تھا، انہیں یوں کرنا چاہیے تھا، انہیں وہ کرنا چاہیے تھا، انہیں ایسے کرنا چاہیے تھا جی. تو یہ موضوع طویل ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس موضوع کو لے کر ایک نیا محاذ کھلے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں، مسخ کرنا چاہتے ہیں. آل رسول کے ساتھ جو مظالم ہوتے رہے، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اس تاریخ کو مٹا دیا جائے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں.
ایک ہے کہ آپ اٹھ کر معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پر تان کریں، ایک یہ ہے. دوسرا ہے کہ آپ تاریخ کو مسخ کریں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پر تان جائز نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ صحابہ پر تان جائز نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ جنگ صفین بھی نہیں ہوئی، تاریخی ڈھکوسلا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی نہیں. ایسی بات لوگوں نے گھڑ کے رکھ دی. کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین کو شہید نہیں کیا گیا. وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا یہ جو کہہ رہے جی پیاسے رہے فلاں فلاں، یہ تاریخی ڈھکوسلا ہے. میں نے کہا بس ساری باتیں تاریخی ڈھکوسلے بن گئی. پھر تو وہ جو روافظ ملعون کہتے ہیں بھائی یہ وہ قرآن پاک کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، شریعت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، تمہارے ان میں کیا فرق رہ گیا؟ اس لیے جو حقائق ثابت ہیں ان کا انکار کرنا بہت بڑی جہالت ہے، بڑا عناد ہے. یہ بات درست نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں میری؟ نہیں. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ کی شخصیت پر ممبروں پر جب گالیاں دی جاتی تھیں، آل پاک کے ذکر کو روکا جاتا تھا. یہ عذر بن سکتا ہے کہ آپ نیت کریں کہ آل اجزائے رسول ہیں، علیہ کہہ کر نیت وہ بھی کر لیں. یہ عذر بن سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب میں نے آل کا ذکر کیا تو سرکاری کرندوں نے جو ہے مجھے کر لینا ہے، پکڑ لینا ہے، پریشان کرنا ہے. تو آپ جب بھی کہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ تو آپ نیت آل کی بھی کر لیں، تو یہ عذر مقبول ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ عذر ہو سکتا. عذر کی صورت میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ جواب عذر کی صورت میں درست ہے، ورنہ یہ جواب صحیح نہیں بنتا. آپ نیت کر لیں علیہ، آل رسول جو ہے اجزائے رسول ہے، لہذا نیت اسی میں کر لیں، تو عذر اور مجبوری کی صورت میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، یہ بات سمجھ آ سکتی ہے. لیکن غور کریں آج عذر نہیں ہے عرفان، آج عذر نہیں ہے. آج عذر یہ ہے کہ آپ آل پاک کا ذکر کریں گے تو اب ناسبی حضرات آپ کو کیا وہ رافضی بنا دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ابتدا کریں. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر حب آل محمد جو ہے یہ رفض ہے تو پھر فقط تم کیوں کہتے ہو؟ سارے انسان بھی گواہ بنے اور جنات بھی گواہ بنے کہ شافعی جو ہے وہ رافضی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کریم جل وعلا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے صحابہ پاک، حضور کے آل پاک، حضور کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سب کی تعظیم تقریم کی توفیق عطا فرمائے. اس کے باوجود اگر کوئی رافضی کہتے تو جائے باڑ میں. اللہ نے اسے نگران بنا کر نہیں بھیجا نام پر. جی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سوال یہ تھا کہ جب آل کا جو ذکر ہے وہ موجود ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ حقیقت شریعہ کے اندر، ماہیت شریعہ کے اندر، پھر محدثین نے چھوڑا کیوں؟ تو اس کے دو جواب. پہلا جواب معقول نہیں ہے، دوسرا جواب بصورت عذر معقول ہے. لیکن آپ کو عذر نہیں ہے نا، لہذا آپ کریں، آپ کوشش کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بجائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آپ عادت بنا لیں گے تو بن جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ عادت بنا لیں گے تو اب جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی آسانی اور روانگی کے ساتھ کر لیں گے. تو حقیقت شریعہ کو ناقص نہ کریں، حقیقت شریعہ میں رخنہ اندازی نہ کریں، نقب زنی نہ کریں. حقیقت شریعہ کے اندر داخل ہے آل پاک پر درود. ٹھیک ہے نا جی؟ حقیقت شریعہ کا حصہ ہے، حقیقت شریعہ کا جز ہے. ٹھیک ہے؟ باقی کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا رہے، جس شخص کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی اوقات ہی نہیں ہے، نہ دینی طور پر، نہ علمی طور پر، نہ عملی طور پر. مرید تو سب کے مانتے ہیں یہ اپنے پیر کو. جی مریدوں کی کون سی بات ہے؟ مریدوں سے ہٹ کر بھی کبھی کسی نے اسے انسان کا آؤ تو چلو ہم کہیں بھائی چلو ٹھیک ہے جی، اس کا شمار بھی انسانوں میں ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی کوئی بات نہیں ہے.
جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت شریعت طے کر دی تو اب کسی کو اختیار نہیں ہے اس میں کمی بیشی کرنے کا. جتنی بھی کمی کی جائے گی وہ حقیقت شریعہ میں نقص پایا جائے گا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہاں ضمنی طور پر میں ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے آل پاک پر بالخصوص درود اور سلام. یہاں پر جو پیش کیا گیا ہے وہ بالطبع ہے. توجہ ہے؟ پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر ہے، اس کے بعد آل و اصحاب پر ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ الگ بالاستقلال آل پاک پر درود اور سلام بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال سمجھے؟ توجہ ہے؟ حضور کی اتباع میں تو ٹھیک ہے، بالاستقلال بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ذہن میں رکھیں یہاں دو چیزیں ہیں. ایک ہے مستقل درود بھیجنا، ایک ہے مستقل سلام بھیجنا. حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ایک یہ ہے. ایک ہے درود بھیجنا. آپ نے مولا کائنات کا ذکر کیا تو آپ کہیں صلی اللہ علیہ. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کا ذکر کیا تو آپ کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ. جی تو دو الگ مسئلے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، غلط نہ کریں. ایک ہے مستقل سلام بھیجنا، ایک ہے مستقل درود بھیجنا. مثلا ذہن میں آ گیا. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نہ سلام مستقل بھیج سکتے ہیں نہ درود مستقل بھیج سکتے ہیں. دلیل سمجھے؟ عرفان کو وجہ ہے بھائی. پہلی بات یہ کہ یہ رافضیوں نے بعض اشخاص سے آل بیت کو کے لیے نبوت مانی اور ان کے لیے یہ بات شروع کی. تو رافضیوں نے، شیعوں نے بعض اہل بیت پاک کے افراد کے لیے نبوت مان کر یہ کام کیا ہے. لہذا ہم چکے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں مانتے، حضور خاتم الانبیاء ہیں، ہم کیا نہیں مانتے؟ ہو ہی نہیں سکتا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی ایسا شخص نہیں آ سکتا جس کو نئے سرے سے نبوت ملے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو وہ نبوت سابقہ پر ہوں گے، وہ نئے نبی نہیں ہے. وہ جو ہے تو اس لیے رافضیوں نے چونکہ اشخاص سے اہل بیت کو نبی مانا تو یہ الفاظ بولے. ہم نہیں مانتے اس لیے ہم نہیں بولیں گے. ایک بات یہ کی جاتی ہے. توجہ ہے؟ توجہ رکھیے گا. دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ سلف صالحین کے اندر ان کا دور دیکھیں تو ان کے ہاں یہ خاصہ تھا انبیاء کا. بات پہ دھیان دینا. جیسے عز و جل حضور عزیز بھی ہیں، جلیل بھی ہیں، لیکن اہل شرع کے عرف میں یہ جملہ ذات باری تعالیٰ کے لیے خاص. اس لیے رب جل و علا کے لیے تو کہیں گے عز و جل. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے عز و جل نہیں کہیں گے. بالکل ایسے ہی علیہ الصلاۃ اور علیہ السلام یہ سلف صالحین کے یہاں خاصہ ہے انبیاء کا، رسول کا. جب ایک خاصہ انبیاء کا، رسول کا
تو وہاں تک رکھیں گے, کسی اور کے لیے نہیں بولیں گے. دونوں دلیلیں آ گئی آپ کے ذہن میں؟ اس سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں ان کے پاس, اس سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں. توجہ ہے. پہلی دلیل جو پیش کی گئی اس پہ غور کریں. ایک وہمی بات ہے, بھائی وہ کون لوگ ہیں جنہیں نبی مانا؟ کون لوگ ہیں جنہیں نبی مانا ہوگا؟ روافض سے کچھ بعید بھی نہیں ہے, لیکن کیا فقط انہی کے ساتھ علیہ السلام بولا یا کسی اور کے لیے بھی بولا؟ تم کہہ رہے ہو کچھ کو نبی مانا, پہلے تو یہ نشاندہی کرو وہ کس کو نبی مانا. اگر بالفرض یہ ثابت ہو جاتا ہے, آپ اپنی جیب سے بات کر رہے ہو, اگر یہ ثابت ہو بھی جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ فقط ان کے لیے بولا ہے کسی اور کے لیے بھی بولا. روافض تو اکثر اہل بیت کے لیے علیہ السلام بولتے, تو کیا سب کو نبی مانتے؟ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ بس ایسی بات ہے, بات پہ توجہ دیں. وہ پچھلے دن جو ہے نا یہ ایک بات مشہور ہے جی, مولا کائنات کی شان میں 3 لاکھ حدیثیں گڑی گئی. ہمارے بعض علماء نے کہا ہے, میں نے کہا یار اس بات کو تھوڑا سا سوچ لو, وہ گنی کس نے 3 لاکھ ہیں؟ کہاں پر لکھی ہوئی ہیں وہ؟ ایک شخص نے مجھے میسج کیا, میں نے کہا تو ان میں سے 50,000 مجھے دکھا دے. 3 لاکھ کی 1 لاکھ نہیں, 3 لاکھ کی 50,000 مجھے دکھا دے, وہ کون سی ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ روافض ایسی باتیں نہیں گڑھتے, وہ گڑھتے ہیں. ان سے یہ نہیں, اس سے اور بہت بڑی بڑی باتیں بھی بعید نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ضرر ہمیشہ اسلام اور علیہ السلام کے لیے رہا ہے, اس میں کوئی تردد نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ روافض کی جو ستم ظریفیاں ہیں اس کے نتیجے میں آل پاک کے ساتھ دشمنی کیوں ہے؟ اگر رافضیوں نے مولا کائنات کی شان میں حدیثیں گھڑی تو کیا باقی کسی موضوع پر حدیثیں نہیں گھڑی گئی؟ یہ بتایا جائے وہ کس موضوع پہ نہیں گھڑی گئی. ذہن میں رکھیں, توحید پہ بھی گھڑی گئی, عظمت مصطفیٰ پہ بھی گھڑی گئی, عظمت صحابہ پہ بھی گھڑی گئی. تو اس کا کیا مطلب ہے یہ جملہ بول کے ہم کہیں جی حدیثیں بہت سی گھڑی گئی لہذا بیان نہ کرو؟ بھائی گھڑی گئی جنہوں نے گھڑی, علم حدیث ہے اس مقصد کے لیے کہ چھان بین کی جائے, جانچ پڑتال کی جائے. بھئی ہو سکتا ہے یہ ان میں سے ہو, بھئی ہو سکتا ہے کہ کون سی بات غور کرنا, تو اگر نہیں کر سکتا تو اپنے گھر بیٹھ. میری بات آپ سمجھ؟ یہ ستم ظریفی ہے. وہ جی رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی, بھائی کسی نے کہہ دیا 3 لاکھ حدیثیں گھڑی, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ 3 لاکھ تھی؟ انہوں نے گنی تھی 3 لاکھ, وہ سمجھ رہے ہو, یہ 3 نہیں ہے یا 300 بھی نہیں, 3,000 بھی نہیں, 3 لاکھ. بھائی گنی کس نے ہے؟ میری بات آپ سمجھو, بات ذہن میں رکھو. اس لیے ایسے ہوا میں باتیں اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیثیں ہر موضوع پر گڑھی گئی ہیں, اور علم حدیث کا مقصد یہ ہے تاکہ رتب و یابس کی پہچان ہو, اچھے برے کی پہچان ہو, قوی و ضعیف کی پہچان ہو, اور یہ دیکھا جائے کہ کون سی روایت باب کے موافق ہے وہ قابل بیان ہے, کون سی روایت باب کے موافق نہیں وہ قابل بیان نہیں ہے. یہ مقصد ہے. ورنہ تو پھر وہ جو جیسے جو منکرین ہیں وہ جیت حدیث ہے, وہ کہتے بہت سی حدیثیں گھڑی ہوئی لہذا ساری حدیثیں رد کر دو. تمہارے میں ان میں کیا فرق رہا؟ تم فضائل مولا کائنات کے بارے میں کہتے ہو, مطلق کہتے ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہو نا؟ بل جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو بات ہے نا جی, انہوں نے بعض اہل بیت نبوت کو, اشخاص کو نبی مانا, تو یہ بس ایسی بات ہی ہے, یہ ایسی بات ہے. ٹھیک ہے,
اس کو اگر ثابت کرنے پر آئیں گے نا تو ثابت نہیں کر پائیں گے. جس سے ثابت کر دیا ہم اس سے بات کر لیں. ہو جائے یہ ایک جو دلیل تھی وہ تو گئی. دوسری جی سلف صالحین تو جو ہے آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں اور اگر آپ چاہیں تو میں 20 سے زائد مقامات آپ کو دکھاؤں گا صحیح بخاری میں اہل بیت نبوت کے لیے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے الفاظ میں دکھاؤں گا صحیح بخاری. 20 سے زائد کہیں تو 20 سے زائد دکھاؤں گا. صحیح مسلم میں مسلم احمد بن حنبل میں خود صحیح بخاری میں 20 سے زائد مقامات ہیں جن میں اہل بیت نبوت کے لیے علیہ السلام، سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا کے لیے علیہ السلام، حسنین کریمین ہیں علیہ السلام. 20 سے زائد مقامات پہ دکھانا میری ذمہ داری ہے. امام بخاری سلف صالحین میں شمار نہیں ہوتے، وہ کہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے. اب میری بات سمجھ رہے؟ تو یہ تنگ دلی تم لوگوں کے ذہن میں ہے، یہ بعد میں دارقطنی نے حضرت عمر فاروق کے لیے بھی علیہ السلام ذکر کیا ہے. تم اہل بیت نبوت کی بات کرتے ہو، انہوں نے سید عمر فاروق اعظم کے لیے بھی علیہ السلام ذکر کیا ہے. تو حضرت عمر کے لیے جائز ہے تو اہل بیت نبوت کے لیے جائز نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ دوسری جو دلیل پیش کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ کہ بھئی یہ سلف صالحین کے عرف میں انبیاء کے ساتھ خاص تھا. بھائی کون سے سلف صالحین کی بات کر رہے ہو؟ بخاری تو اہل بیت نبوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں جی. جب بخاری اہل بیت نبوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کن کی بات کر رہے ہو جنہوں نے جو ہے نا خاص کر دیا امام بخاری سے پہلے؟ اور اگر پہلے خاص کر دیا تو کوئی دلیل ہے؟ امام بخاری کو کیوں سمجھ نہیں آئی؟ بات سمجھے؟ امام بخاری میں نے آپ کو کہا صحیح بخاری میں 20 سے زائد جگہ پر موجود ہے. جو ہے اور سچ پوچھو تو یہ نا انصافی ہے. وہ جو قبرستان میں مردے ہیں نا ان کو تم جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہہ سکتے ہو. یہاں جو تمہارے سامنے زندہ لوگ بیٹھے ہوئے انہیں بھی السلام علیکم کہہ سکتے ہو. اعتراض بنتا ہی تب ہے جب تم آل پاک کے لیے علیہ السلام کو. نا انصافی نہیں ہے. عام مسلمان ہے السلام علیکم اس کے لیے افراد بالسلام جائز ہے. جو اموات المسلمین ہیں ان کے لیے افراد بالسلام جائز ہے. اعتراض بنتا ہے اہل پاک کے لیے کہ اہل پاک کے لیے استعمال نہیں کرو کیونکہ شیعوں کا شعار ہے. اب شیعے جو کام کرتے وہ تم چھوڑ دو. وہ کپڑے پہنتے وہ روٹی کھاتے جی اور بے شمار وہ کام کرتے وہ سارے چھوڑ دو تم. یہ کون سی جہالت ہے؟ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے امت کو؟ اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ علیہ السلام افراد اہل بیت کے لیے علیہ السلام سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہما علیہم السلام. یہ بات میں نے سلام کی یہ صلات کے بھی نہیں کی. اس کا افراد اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کہو گے جی بعض لوگوں نے کہا جی محققین منع کرتے ہیں. بعض نے کہا ہے تو اب کسی کے نام کو کے ساتھ محقق لکھنے سے محقق تو نہیں ہو جاتا نا. بات ہی جب اس نے گری ہوئی کی ہے جس کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے سوائے تنگ ذہنی کے اور کوئی بات نہیں ہے. جھگڑا ہے روافظ سے اور نشانہ ہے آل پاک. بات سمجھ رہے ہو؟ لہذا افراد بالسلام میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آتے ہیں افراد بالصلاۃ. یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے. ٹھیک ہے نا. افراد بالصلاۃ کے بارے میں اختلاف ہے لیکن اگر دلائل کو دیکھو تو افراد بالصلاۃ بھی جائز ہے. توجہ ہے. ابھی بات یہی رکھو. رافضیوں کے پاس جاؤ نا. رافضی کہتے ہیں جی صحابہ پہ درود کیوں بھیجتے ہو؟ حضور نے تو نہیں بھیجا. ہم نے کہا رب نے کہا وصلی علیہم وصلی علیہم. جی بات صحابہ کی ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے.
رب نے فرمایا وصلی علیہم، بات صحابہ کی ہو رہی ہے. حضرت ابو اوفا کے بیٹے ابن ابی اوفا کہتے ہیں حضور کے پاس اگر کوئی شخص لے کے جاتا کوئی چیز تو آپ حضور دعا کرتے. اب میرے والد لے کر گئے تو حضور نے دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا. صحابہ پر درود حضور نے بھیجا. بات پہ دھیان دینا. امام احمد نے بھی حدیث روایت کی، ابو داؤد نے بھی حدیث روایت کی. ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی علیہ وعلی زوجی، مجھ پر بھی درود بھیجیے اور میرے شوہر پر بھی درود بھیجیے. حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وعلی زوجی کہ رب تجھ پر بھی رحمت نازل فرمائے، تیرے شوہر پر بھی رحمت نازل فرمائے. امام احمد نے بھی حدیث روایت کی، امام ابو داؤد نے بھی حدیث روایت کی. ٹھیک ہے. ہم رافضیوں کو کہتے ہیں، بات پہ دھیان دینا، ہم رافضیوں کو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہے نا. تم کہتے ہو جی صحابہ پہ درود بھیجنا بدعت ہے. اب قرآن کے حکم کی تعمیل بھی بدعت ہے. وصلی علیہ کی حضور کی سنت پہ عمل بھی بدعت ہے. اللہم صلی علی آل ابی اوفا صلی اللہ علیہ وآلہ زوجہ کے، وہی صحابہ پہ درود ہے نا. یہ ہم رافضیوں کو جواب دیتے ہیں. اب ذہن میں رکھنا یہ بات میں ہونے والے اعتراض کا جواب ہو چکا ہے، لیکن اب اس کو لاتے ہیں یہاں پر. جب صحابہ پاک کی بات ہوتی ہے تو خدا کے بندو وہاں پر یہ جواب دیتے ہو یہ اہل پاک کے لیے نہیں ہو سکتی. جی صلی اللہ علیہ وآلہ زوجہ کے، یہ بالطبع تو نہیں، بالرسالت ہے، بالافراد ہے. اللہم صلی علی آل ابی اوفا وصلی علیہ، یہ بالطبع تو نہیں، یہ بالرسالت ہے. تو پھر ذہن میں بات آتی ہے نا یہ زیادتی ہو رہی ہے کچھ آل پاک کے ساتھ. یہی جو آپ صحابہ پاک کے لیے دیتے ہو ہم بھی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں دیتے، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس معیار ایک ہے. یہ جو آپ صحابہ پاک کے لیے بھی اور آل پاک کے لیے بھی ہے. افراد بالصلاۃ جو ہے حضور نے خود کیا ہے صحابہ پاک کے لیے. جب حضور نے خود کیا ہے صحابہ پر بھی درود جائز ہے تو آل پاک پر بھی درود جائز ہے. جب رسالت جائز ہے تو بالطبع کیسے جائز نہیں ہوگا. رافضیوں کو جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو یہ تقریر کرتے ہو، آل پاک کی باری آتی ہے تو تم کہتے ہو نہیں رافضیوں کا طریقہ ہے. اور رافضیوں کو ڈالو باہر میں، ہم آل رسول کی بات کر رہے ہیں. جھگڑا تمہارا رافضیوں کے ساتھ ہے، نشانہ تم نے نشانے پہ رکھا ہوا آل پاک کو. بات سمجھے ہو نہیں؟ دونوں باتیں ہو گئی نا. ادھر سے افراد بالصلاۃ والا مسئلہ بھی ہو گیا اور ادھر رافضیوں کی بھی گفتگو کا جواب آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے. تو سوال کیا تھا؟ بات یہ تھی افراد بالصلاۃ. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک افراد بالسلام ہے، ایک افراد بالصلاۃ ہے. افراد بالسلام میں متقدمین کے ہاں جھگڑا ہی نہیں تھا، افراد بالصلاۃ میں جھگڑا تھا. امام مالک کی رائے الگ ہے، امام شافعی کی رائے الگ ہے. افراد بالصلاۃ میں تنازع تھا، استحباب اور عدم استحباب کے معاملے میں. لیکن ترجیح دلائل کے پیش نظر اس چیز کو ہے کہ افراد بالصلاۃ بھی جائز ہے. صلی اللہ علیہ وعلی زوجہ کے حدیث میں، اللہم صلی علی آل ابی اوفا حدیث میں ہے، وصلی علیہم قرآن میں ہے، اولئک علیہم صلوات قرآن میں ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ لہذا افراد بالصلاۃ بھی جائز ہے، افراد بالسلام بھی جائز ہے. اب رافضیوں کا بہانہ کر کے آپ آل پاک کو نشانہ نہ بناؤ. آتے ہی ذہن میں. پر ایک اور چیز چلے یہاں پر ذکر کر لیتے اور وہ ہے آل پاک. ذہن میں رکھنا آل کا جو اطلاق ہے وہ اولاد پر بھی ہوتا ہے، آل کا جو اطلاق ہے خود بندے کی ذات پر بھی ہوتا ہے، اور آل کا اطلاق جو ہے اتباع پر بھی ہوتا ہے، پیروکاروں پر. ٹھیک ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. آل کا جو اطلاق ہے وہ پیروکاروں پر ہوتا ہے. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ آل رسول میں مختار یہ ہے کہ اتباع رسول تو جو ہے مختار یہ اتباع رسول، حضور کے پیروکار.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہم صلی علی محمد وعلی اتباع محمد. تو آل کے اور بھی اطلاقات ہیں، لیکن یہاں پر مراد اتباع پیروکار ہے. نہیں سمجھے؟ توجہ ہے. ہم کہتے ہیں بھئی یہ بات میری باطل ہے. ایک ہے آل کے معنی. آل کے معنی مختلف ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جب حضور نے بات پہ توجہ رکھنا، جو میں نے جملہ کہا ہے اس پہ توجہ رکھیں. حضور نے جو آل محمد کہا اس سے مراد کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جس پر میں نے بات کی ہے. تو کل کوئی اور جناب والا حوالے لے کر آئے بھائی فلاں نے آل کے معنی یہ بیان کیے، فلاں نے آل کے معنی یہ بیان کیے، اس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں. اطلاق نبوی، حدیث نبوی میں آل محمد سے مراد اتباع محمد نہیں ہے. آل محمد سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت شریفہ، اہل بیت کرام مراد ہے. توجہ ہے. کسی موقع پر تفصیل سے بات کرنا آئی تو بات کریں گے. یہاں اختصار ہے، ضمنی طور پر یہ بات ہے. خطبے میں ہم کچھ طویل گفتگو کرتے ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نا، جنہوں نے کہا جی آل سے مراد کیا ہے، وہ اتباع ہے، پیروکار ہے، امت ہے. یقین جانو انہوں نے ایک جانب آل پاک کی خصوصیت کو مٹانے کی کوشش کی ہے، دوسری جانب رافضیوں کے ساتھ دشمنی کی ہے. رافضیوں کے ساتھ دشمنی تو کرو، خصائص آل پاک کا انکار کیوں کرتے ہو، ان کی نفی کیوں کرتے ہو؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مجھ پر بھی حرام ہے اور آل محمد پر بھی حرام ہے. بتائیے آل محمد سے کون مراد ہے؟ آل محمد سے اگر آپ کہیں جی اتباع محمد مراد ہے تو پوری امت پر حرام ہوا نہ ہوا؟ تو یہ تم نے کہاں سے گھڑ لی بات؟ یہ مختار یہ ہے کہ آل سے مراد پیروکار ہے. بھئی آل سے مراد پیروکار ہے تو پھر صدقے کھا کھا کے جناب پیٹ پتہ نہیں کہاں لے گئے ہو جی. گاڑیاں ڈالو تو گاڑیاں اندر چلی جائیں تمہارے پیٹوں میں، ظالمو جی. تو صدقہ تمہارے لیے تو حرام نہیں ہے. حضور نے تو فرمایا آل محمد کے لیے حرام ہے. تم بھی اگر آل محمد بنتے ہو تو پھر کھاتے کیوں ہو؟ نہیں سمجھ رہے بات کو. لہذا بات ذہن میں رکھیں، میں جہاں بات کر رہا ہوں بات وہیں رہے. اطلاق نبوی میں آل محمد سے مراد اتباع رسول اور امت رسول نہیں ہے. اطلاق نبوی میں آل محمد سے مراد آل بیت محمد ہے، اطرت رسول ہے. اس اطلاق کی بات ہو رہی ہے. آل کے معنی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کہیں بھئی اس سے مراد پیروکار ہیں تو پھر حضور کا یہ فرمان کہ صدقہ مجھ پر بھی حرام ہے، میری آل پر بھی حرام ہے، اس کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ غور کریں، ان میں سے ایک ہے قرآن اور دوسری آل پاک. اب تم کہہ رہے ہو آل سے مراد ہے امت، تو غور کریں جن کو حکم ہے تمسک کا، وہ اور جو متمسک بہی ہے وہ ایک ہی چیز ہوئی نا. اپنے آپ کو زور سے تھام لو، پکڑ لو، کہیں بھاگ نہیں جائیں. اپنے آپ کو پکڑ لو. عرفان بھی اپنے آپ کو پکڑ لے، ایسے رو بپر لو چلا جائے جی. اپنے آپ کو زور سے تھام لو تاکہ تم کو بات ہے سمجھنے والی، بات ہے کرنے والی. اس لیے بات ذہن میں رکھیں، میں نے اس لیے کہا کہ آل کے معنی مختلف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. خود قرآن عظیم میں آل کے جو اطلاقات ہیں وہ کئی آئے ہیں. اطلاق نبوی میں جب آپ نے آل محمد کہا تو اب آل محمد سے مراد امت محمد نہیں ہے، امت رسول نہیں ہے، بلکہ آپ کے آل بیت کرام ہیں، آپ کا خاندان پاک ہے، آپ کی طرف مبارکہ ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ تو یہ بھی یہاں پر بھی کیا کیا گیا، یہاں پر بھی آل پاک کی خصوصیت کی نفی کرنے کے لیے کہا جی نہیں، آل سے مراد تو حضور کی ساری امت ہے.
تو بس اگر حضور کی ساری امت ہے تو تم نے اطلاق نبوی پہ عمل ہی نہیں کیا. حضور نے جو آل کہی ہے اس سے مراد آپ علیہ السلام کی عطرت شریفہ ہے, آپ کے اہل بیت کرام ہیں, آپ کا خاندان پاک ہے, آپ کے اولاد پاک ہے. سمجھے بات کو؟ ہم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ان کو اہل بیت کرام سے خارج نہیں کرتے. ہمارے نزدیک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہ بھی اہل بیت کرام میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا آل کے اطلاق میں یہ ساری ہستیاں داخل ہوں گی. آل کے اطلاق کے یہ معنی نہیں ہے کہ ساری امت محمدیہ. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے بعد ذکر کیا صحابہ کا, اصحاب جمع صاحب کی, اور خود علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق صاحب کی, صاحب کی یا صاحب کی. ٹھیک ہے, توجہ ہے. تو اور بات کریں گے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ چلیں پھر اس پہ پھر کل کر لیں. چلیے.